بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ مشکات یہاں جا کے سرچ کریں، میں بار بار آج یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں جس نے بھی اہل بیت سے ہٹ کر اس آیت کا مفہوم تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، مسلسل اندھیروں میں ٹامک ٹونیاں مار رہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ مشکات کا معنی کریں تو پھر مصباح کا کیا معنی کریں؟ ایک کا معنی دل کرتے ہیں، دوسرے کا کیا معنی کریں؟ ایک کا ظاہری معنی کر رہے ہیں، دوسرے کا باطنی معنی کریں۔ یہ بلاغت قرآن کے خلاف ہے۔ اگر ظاہری معنی کرنا ہے پھر سب کا ظاہری معنی کیجیے، اور اگر باطنی معنی کرتے ہیں سب کا باطنی معنی کیجیے۔ دو کا معنی کریں گے تیسرے کا معنی نہیں بنتا۔ مشکات کا معنی کیا، مصباح کا معنی کیا، اب زجاجہ کو کیا کریں گے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ پھر اس زیت سے کیا مراد ہے جو اس شجرہ مبارکہ زیتون کا جوہر ہے؟ چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہوں، بس آج کی حد تک نتیجہ دے کے آپ کی ذہنیتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ 20 حدیث ہیں جسے علماء امامیہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں بیان کیا، اور آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر تسلیم سے بس ایک حدیث عرض کر رہا ہوں۔ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں آیت نور کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد۔ تو نور کا مفہوم میں نے عرض کیا، اور اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے۔ مثل نورہ کمشکات، میرے نور کی مثال مشکات کی سی ہے۔ مشکات، تو مشکات سے کیا مراد ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں المشکات ہی جدتی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ والمصباح هو رسول اللہ، مصباح سے مراد پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ جس چراغ کو، جس مصباح کو خدا فرما رہے کہ ہم نے مشکات میں رکھا ہے، اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر سیدہ زہرا کو، اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں ام ابیہا کیوں کہا کرتے تھے۔ فاطمہ زہرا وہ مشکات ہے، وہ پناہ گاہ ہے جس نے رسالت کو ہمیشہ اپنی آغوش میں رکھا، اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ المشکات ہی جدتی فاطمۃ الزہرا والمصباح هو رسول اللہ۔ اور زجاجہ، آبگینہ، وہ حباب، وہ نرم باریک اور لطیف شیشہ جو چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے زجاجہ سے مراد میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب، جن کی وجہ سے چراغ نبوت رویدہ ہے، چراغ نبوت جگمگا رہا ہے، اور قیامت تک تمام حوادث سے یہ چراغ نبوت اور رسالت محفوظ رہے گا۔ کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے۔ یہ نظام عظمہ ولایت وہ اس چراغ کے قیامت تک جلتے رہنے اور اس کی بقا کا راز ہے۔ زجاجہ، اور یہ زجاجہ یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ خود زجاجہ روشن ہے، یہ شیشہ بھی روشن ہے۔ مشکات نور، مصباح نور، زجاجہ نور۔ تو یہ زجاجہ کہاں سے روشنی لے رہا ہے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اور یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ یہ حقیقت محمدیہ، یہ حقیقت مجردہ، یہ حقیقت لطیفہ، یہ حقیقت بسیطہ، یہ حقیقت محمدیہ جو کبھی ذات مصطفیٰ میں ظاہر ہوئی، کبھی علی ابن ابی طالب کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی فاطمہ کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، اور اب وہی حقیقت محمدیہ اس عالم ناسوت میں منجی عالم بشریت، کائنات کی آخری امید، بشریت کے مشکل کشا یوسف فاطمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرد شریف کی شکل میں ہمارے درمیان موجود۔ یہ زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ، اسے دنیا میں تلاش نہ کرنا، نہ یہ شرقی ولا غربیۃ، نہ غربی ہے، یکاد قریب ہے، قریب ہے، زیتھہا اس کا جوہر، اس کا سلالہ، اس کا اسارہ، یضیء چمک اٹھے۔ اس سے مراد امام فرماتے ہیں نور حسین ابن علی جو عاشور میں آشکار ہوگا، جو چراغ 10 محرم 61 ہجری عاشور میں جلا۔ یکادو زیتھہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور،
ایک کے بعد دوسرا نور. اس کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام. حسین کی نسل میں آنے والے مسلسل 9 امام. بس ختم کروں، آج کی حد تک یہی رک رہے ہیں. اس آیت میں لفظ نور 5 مرتبہ استعمال ہوا جو پجتن پاک کے نور کی حکایت کر رہا ہے، اور لفظ مصباح اس آیت میں 2 مرتبہ استعمال ہوا. پہلی مرتبہ مصباح سے مراد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری مرتبہ مصباح سے مراد ذات حسین ابن علی کہ ختمی مرتبت نے فراز منبر سے جن کا تعارف کروایا. یہ باتیں میں کل عرض کروں گا، اور نور کے کچھ معانی مزید کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بس رک رہے ہیں یہاں تک کہ 2 مرتبہ لفظ زجاجہ استعمال ہوا یعنی شیشہ جو چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے. پہلی مرتبہ زجاجہ سے مراد علی ابن ابی طالب، اور دوسری مرتبہ زجاجہ سے مراد زینب بنت علی عقیلہ بنی ہاشم، کربلا کی پیغامبر، محافظہ کربلا، مفسرہ کربلا، کربلا کی شیر دل خاتون، شریکت الحسین زینب بنت علی سلام اللہ علیہ. میرے عزیزوں، شرمندہ ہوں وقت اس مرحلے پہ آ کے ختم ہو رہا ہے، تو بس 2 جملے اور عرض کروں. یہ یکاد زیتھا یضیء، یہ حسین جن کا نور کربلا میں چمکا، جس سے متعلق امام احمد بن حنبل نے بیان کیا. وہ حدیث میں کل عرض کروں 5 مقامات، یہاں تک کہ علی متقی ہندی نے کنز العمال میں بیان کی. وہ حدیث بھی میں پوری طول و تفصیل کے ساتھ کوشش کروں گا کل عرض کروں. یہ نور حسین ابن علی اور نور حسین جو اس شجرہ مبارکہ زیتونہ کے جوہر ہے، اسارا یعنی شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر اگر کشید کیا جائے، اگر ان پھولوں کی خوشبو کو یکجا کیا جائے تو حسین ابن علی بنتے ہیں. اور پھر حسین ابن علی تاریخ انسانی کے اس دور کے 9.5 کروڑ مسلمانوں سے جن 72 کا انتخاب کیا. 2 جملے ان سے متعلق عرض کریں، اور پھر اس آیت کا جو آخری لفظ ہے اس کے بارے میں عرض کروں. لیکن بے ادبی ہے کہ میں حسین کا ذکر کروں جو خود سلالہ شجرہ زیتونہ، تو حسین کے اس انتخاب کا ذکر میں کروں جو خود سلالہ کائنات، وہ پاکیزہ ترین نفوس کہ جنہیں حسین بن علی نے 11 سالوں میں اکٹھا کیا. کس کا ذکر کروں؟ عبداللہ بن عمیر کلبی، وہ مجاہد جو روز عاشور سب سے پہلے میدان کربلا میں گئے، یا پھر مسلم ابن اوسجا کا، یا زہیر ابن قیم کا، یا عابس ابن شبیب شاکری کا، یا حبیب ابن مظاہر کا، یا رسول اسلام کے سب سے بوڑھے اور معمر صحابی کا انس بن حارث کاہلی. کتنے بوڑھے تھے؟ 110 سال عمر تھی آپ کی، 110 سال. اور جب کربلا میں آئے تو آپ کی کمر خمیدہ تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، اور محاسن سفید ہو چکے تھے، اور بھویں لٹکی ہوئی تھی. سامنے والے کو دیکھنے کے لیے ایسے بھویں اٹھا کے دیکھتے تھے. اجازت مانگی کہ مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. امام نے فرمایا انس اب بوڑھے ہیں. کون ہے انس بن حارث کاہلی؟ جن 175 صحابہ کرام نے حدیث غدیر کو نقل کیا، جن سے متعلق کتاب الولایہ جناب طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کتاب الولایہ جو 2 جلدوں میں لکھی ہے، ان میں جناب انس بن حارث کاہلی کا بھی ذکر کیا، جہاں حدیث غدیر کا تواتر بیان کیا. جن 175 صحابہ کرام نے حدیث غدیر کو نقل کیا، ان میں سے ایک شخصیت جس ہستی نے غدیر کو پہنچانے میں کردار ادا کیا. اب روز عاشور اور پیغمبر نے فراز منبر سے فرمایا تھا، اہل تسنن کے معتبر ترین منابع بھی حدیث موجود. وقت میں کل تفسیر کے ساتھ، صفحات کے ساتھ، حدیث کی تعداد کے ساتھ حوالے عرض کریں. جب حسین بن علی گرے تھے اور اٹھا کے پیغمبر لائے تھے تو کہا کہ ان اپنی ہاں حسین بن علی سیقتل بارض یقال لها کربلا، کہا کہ ان قریب ہی میرا بیٹا حسین ایک سرزمین پر قتل کیا جائے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس زمانے کو درک کرے فلینصرہ، وہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے. تو انس بن حارث کاہلی کھڑے ہوئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اس وقت موجود ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ
کے بیٹے حسین کی نصرت کروں گا. اور روز عاشور جب امام حسین نے فرمایا کہ آپ بول رہے ہیں جہاد آپ سے ثابت ہے کہ فرزند رسول میں نے تو اسی دن کے لیے زندہ ہوں گا اور اسی دن کے لیے آپ کے نانا جان سے میں نے دعا کروائی تھی, مجھے معروم نہ رکھے. یہاں تک امام حسین نے اجازت دی اور انہوں نے 3 پارچے منگوائے. ایک پارچے سے اپنی کمر کو کس کے باندھا تاکہ سیدھے کھڑے ہو سکے, اور دوسرا پارچہ اپنی بھویں اوپر کی پیشانی پر اور کہا کہ کس کے باندھ دو تاکہ سامنے والے کو دیکھ سکے. اور تیسرا پارچہ کہا جب میں گھوڑے پر بیٹھوں تو مجھے اسے باندھ دے کہ میں نیچے نہ گروں. یہ انس بن حارث کاہلی 11 صحابہ کرام ہیں جو 72 میں شامل ہیں. ان میں سے ایک جناب انس بن حارث کاہلی. اور جب گئے میدان جنگ, جب مبارزہ طلب کیا, لوگوں نے سمجھا بوڑھا ہے, بڑے بڑے جوان مرد آئے, بڑے بڑے پہلوان ہیں آپ کے مقابلے میں. سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں لکھا ہے 18 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. ان 72 میں سے کوئی بھی انفرادی حملے میں شہید نہیں ہوا, سب کے سب جنگی مغلوبہ میں شہید ہوئے. یہاں تک کہ سب سے پہلے مرحلے میں جو گئے میدان کربلا میں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی, جب یہ گئے اور جا کر پہلے مرحلے میں یہ خود نہیں گئے, سب سے پہلے زیاد کا غلام سالم اور ابن زیاد کا غلام یسار, یہ دو جس طرح سے جنگ احزاب اور جنگ خندق میں عمرو ابن عبدالغت کی شجاعت مانی جاتی تھی, اسی طرح سے قوی الجثہ اور قوی ہیکل اور طویل القامت جنہیں دیکھ کر لوگوں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی, سب سے پہلے یہ میدان میں آئے. اور خود ابن زیاد نے کہہ کے بھیجا تھا عمر ابن سعد سے کہ پہلے ان 2 کو بھیجنا, اور اس نے یہ کہا تھا کہ حسین کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے 2 کافی. یہ 2 ان کے غلام جو ان کے مصاحب خاص تھے اور جو ان کے محافظ دستے کے انچارج تھے, یہ آئے اور انہوں نے مبارزہ طلب کیا. ادھر سے جناب مسلم ابن عوصہ اور جناب بریر بن خزیر حمدانی سید القرآن, یہ بریر بن خزیر حمدانی وہ صحابی جنہوں نے روز عاشور میدان کربلا میں مباہلہ کیا. پہچانی حسین کو جس کے ساتھیوں نے اصحاب رسول کا مقام بجائے خود, لیکن جب پیغمبر مباہلہ کے لیے گئے تو صرف پنجتن پاک کو ہمراہ لے کر گئے. لیکن یہ حسین کا انتخاب ہے, یہ 72 کس شرف پر کہ جب خود عبداللہ بن عمیر کلبی ایک مرتبہ پہلے مرحلے میں جب جناب بریر بن خزیر حمدانی اور مسلم ابن عوصہ اٹھے ان 2 کے مقابلے میں, تو امام حسین نے فرمایا کہ نہیں, میں ان 2 کثیف افراد کو اس قابل نہیں سمجھ سکے, آپ جیسی جلیل القدر شخصیات ان کے مقابلے میں جائیں. عبداللہ بن عمیر کلبی جن کا تعلق نخیلہ سے تھا, یہ وہاں پر پھل اور سبزیاں کاشت کرتے تھے اور ان کی بڑی حسرت تھی کہ کاش میں پیغمبر کے دور میں ہوتا اور میں ان کی نصرت کرتا. لیکن پھر جب نخیلہ میں ابن زیاد ڈرا ہوا تھا, جناب مسلم ابن عقیل کا کیا کردار ہے, ایک مسلم ابن عقیل کی شجاعت کو دیکھنے کے بعد اب ڈرا ہوا ہے ابن زیاد, اور دارالامارہ گورنر ہاؤس چھوڑ کر نخیلہ میں اس نے اپنا خیمہ لگایا اور وہاں پر فوج اکٹھی کر رہا ہے امام حسین کے ساتھ مقابلے کے لیے. یہاں تک کہ ہر گزرنے والے کو زبردستی شامل کر رہے فوج میں. ایک تاجر جا رہا تھا یہاں سے گزر کر کہ چلو بعد میں تجارت کرنا, پہلے جاؤ نینوا میں کربلا میں پہنچو جنگ کے لیے. کہا میں جنگ نہیں لڑنا چاہتا, کہ قتل کر دوں گا. اس نے سوچا ایسے شاید دھمکا رہا ہے, ڈرا رہا ہے کہ کر دو میں تو نہیں جاؤں گا. وہی اس کو کھڑے کھڑے قتل کروا دیا. ڈرا ہوا تھا. ایک طرف شام میں یزید نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا, تفصیلات میں نے عرض کی تھی شاید کسی مجلس میں, صرف شراب پی رہا تھا. جیسے ہی پتا چلا تھا کہ امام حسین کوفی کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ کوفہ میں حکومت قائم کر لیں اور جب شام کی طرف پیش قدمی کریں تو پھر مجھے حسین سے کون بچائے گا. ادھر خود ابن زیاد خائف تھا اور یہاں پر تلواریں تیار کی جا رہی تھی, ان کو تیز کیا جا رہا تھا, روح کو کوٹا جا رہا تھا, تیر تیار کیے جا رہے تھے, برچیاں, نیزے, بھالے, اس طرح سے نوکدار پتھر تیار کیے جا رہے تھے. یہ بھی میدان جنگ میں کام آتے, جنہوں بعد میں بھر کے لے کے جایا گیا اونٹوں پر بار کر کے. تو یہ آوازیں سن کر یہ 3 میل کے فاصلے پر تھے نخیلہ سے, اپنی سبزی وغیرہ پھل کاشت کر رہے تھے. جب سنا کہ آوازیں آ رہی ہیں تو چلتے ہو گئی, شور کیسا ہے, پوچھا کیا ہونے جا رہے. کہا کہ حسین ابن علی نے خروج کیا اور یہ ان کے مقابلے کی تیاری ہو. اسی لمحے واپس آئے, پوچھا کہاں کس جگہ ہے حسین. انہوں سمجھے شاید یہ بھی مقابلے کے لیے جانا چاہتے. 72 میں سے بہت سارے افراد ہیں کہ جو اس وجہ سے
امام حسین کے لشکر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کہ دشمن نے سمجھا تھا کہ وہ خود دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر گئے، جا کے امام حسین کے لشکر سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی جا کے زوجہ سے کہا کہ میری حسرت تھی کہ پیغمبر کی معیت میں جہاد کروں، لیکن یہ سعادت مجھے نصیب نہ ہوئی، لیکن اللہ نے وہ سعادت میری زندگی میں پھر مجھے نصیب کر، تم مجھے اجازت دو، میں حسین کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ زوجہ نے کہا کہ ایک شرط پر، اگر مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، مجھے بھی ہمراہ لے کر جاؤ۔ کر لے کے جاؤں گا۔ دونوں گئے۔ کربلا میں تیسرے مرحلے میں جو ہستی شہید ہوئی ہیں وہ عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ ہیں، بڑا کردار ہے ان کا کربلا میں۔ اور یہ عبداللہ ابن عمیر کلبی جب گئے اور سالم اور جسار نے کہا، زیاد اور اپنے زیاد کے غلاموں نے کہا تم کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو مسلم ابن حوصہ اور بریر بن خزیر حمدانی سے کہا تھا وہ مقابلے کے لیے آئے، تم ہمارے پائے کہ نہیں؟ کیا جملہ کہا عبداللہ بن عمیر کلبی نے کہا، اے بد کردار اور زانیہ ماؤں کی اولادو، مجھ سے بات کرتے ہو کہ جنہیں آج کی شب میں، شب عاشور میں علی ابن ابی طالب اور پیغمبر کی بیٹی سلام اللہ علیہ نے طیبون کہہ کے کائنات کے پاک ترین افراد کہہ کے خطاب کیا، پھر آگے بڑھ کر ایک ہی بار میں پہلے سالم کو قتل کیا، تو جب سالم کو قتل کیا تو پشت یسار نے حملہ کیا، اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے عبداللہ بن عمیر کلبی نے ہاتھ سے باہر روکا تو چاروں انگلیاں کٹ گئی، اور پھر پلٹ کے اس پہ وار کیا اور اسے بھی قتل کیا، پھر پلٹ کے آئے، اور ان دو کے مرنے سے دشمن کے لشکر پر اتنی ہیبت تاری تھی کہ اب کسی کو جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے، جس کے بعد پھر ان کی شجاعت کو دیکھ کر حر ابن یزید الریاحی آئے مقابلے۔ سب سے جلدی روز عاشور میدان کربلا میں جس ہستی کو جنگ میں جانے کی اجازت ملی یہ حر ابن یزید الریاحی۔ راز کیا ہے؟ اس کی وجہ جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے، جب حر آئے امام حسین سے اجازت طلب کی، بلا فاصلہ ایک جملہ تاخیر نہیں کی، کہ جائیے۔ مفسرین کہتے ہیں کیوں امام حسین نے فوراً اجازت دی؟ کہ یہ حسین کی کریمی، یہ حسین کا جود، یہ حسین کی عطا، کہ جب پہلی دفعہ آئے تھے 25 ذی الحج کو، جب امام حسین کے کاروان کو روکا تھا، 7 دن روک کے رکھا ہے، 25 ذی الحج سے 2 محرم تک 7 دن مسلسل ساتھ چلے، روک کے رکھا، یہاں تک کہ کربلا میں آ کے سلسلہ روکا۔ تو پہلے مرحلے میں امام حسین نے ان کے ساتھیوں کو 1000 ساتھی سب کو پانی پلایا تھا۔ وہاں ان کا ایک ساتھی تھا ابو طہان محاربی، یہ پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا، بالکل قریب تھا کہ مر جائے، زمین پہ گر پڑا۔ امام حسین نے اسے اٹھا کر اپنے زانوں پر اس کا سر رکھ کے اسے پانی پلایا تھا، کروڑوں کو پانی پلایا تھا، وہ حسین کی کریمی تھی۔ لیکن آج جب اور دوسری مرتبہ آیا تو پلانے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ جملے کا وزن محسوس کریں گے، امام حسین نے کیوں بلا فاصلہ ہو کر روانہ کر دیا کہ جب پہلی مرتبہ تو آیا تھا تجھے پلانے کے لیے پانی موجود تھا، آج جب ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اگر تجھے ہم پانی نہیں پلا سکتے تو پیاسا بھی کیوں رکھے؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا، جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنی زیادہ مشکلات کو برداشت کیا۔ یہ حر ابن یزید الریاحی آئے، اور جب آئے تو یزید بن سفیان جو ان کے بالکل ساتھ کھڑا تھا اونچی آواز سے یہ جملہ کہا کہ اے کاش مجھے پہلے اس شخص کے اندازے کا، اس شخص کی فکر کا اندازہ ہوتا تو جب یہ جا رہا تھا تو میں قتل کرتا۔ جناب حر بڑے طریقے سے آئے تھے، پہلے آہستہ آہستہ خود کو لشکر سے الگ کرتے گئے، اور جب بالکل کونے میں لے کے پہنچے اور دیکھا کہ اب مجھے کوئی روک نہیں پائے گا، پھر وہاں سے گھوڑے کو دوڑایا تھا، غلام اور بیٹے کے ہمراہ پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ اے کاش پہلے پتا ہوتا۔ تو جب آئے جناب حر فوراً آئے، عبداللہ بن عمیر کلبی گئے، ادھر جناب حر آئے، ادھر جناب حر جب پلٹے آئے تو وہ ساتھ والے نے کہا کہ پہلے بڑی بات کر رہا تھا اب جا۔ یزید بن سفیان یہ آیا مقابلے میں، اور جب آیا تو مقتل نگاروں نے لکھا حر کتنے بڑے شجاع کہ یزید بن سفیان کو آتے ہوئے دیکھا لیکن کسی نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی سرعت سے وار کیا حر نے کہ آنے واحد میں حرف غلط کی طرف سے اس کو مٹا دیا۔ اور پھر بریر بن خزیر حمدانی جو آپ نے مباہلہ کیا، اب شرمندہ ہوں، میں نے گھڑی دیکھی وقت ختم ہوا، میں کوشش کروں کل 5 چند اصحاب حسین تھے، یہ حسین کا انتخاب ہے، حسین خود سلالہ شجرہ مبارکہ زیتونہ اور یہ حسین کا انتخاب۔ آج کیا آیت میں لفظ نور 5 دفعہ استعمال ہوا، لفظ مصباح 2 دفعہ استعمال،
پہلی مرتبہ مصباح سے مراد پیغمبر اسلام، دوسری مرتبہ مصباح سے مراد حسین بن علی، لفظ زجاجہ 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ زجاجہ سے مراد امیر المومنین، دوسری مرتبہ زجاجہ سے مراد زینب بنت علی۔ شرمندہ ہوں وقت ختم ہوا، بس 2 جملے عرض کروں کہ مجلس مکمل ہو جائے۔ روز عاشور سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کون تھا؟ بس یہ 2 جملے عرض کروں۔ علی اکبر کی شہادت؟ نہ۔ علی اصغر کی شہادت؟ نہ۔ خود امام حسین کی شہادت؟ نہ۔ امام حسین کی شہادت سے بھی کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ کون سا؟ حتیٰ آپ کی لاش کو بعد میں لوٹا گیا۔ اخنس بن مرشد آگے بڑھا ہے، یہ شقیق۔ دوسری طرف کاش وقت ہوتا میں بعض کیا کبھی تعارف کرا۔ اخنس بن مرشد نے امام حسین کا امامہ لوٹا ہے۔ اس کے بعد اسحاق حضرمی آیا اور اس نے امام حسین کا پیراہن اتار لیا۔ اس کے بعد خود عمر ابن سعد کی نگاہ امام کی زیرہ پر پڑی، اس نے زیرہ اتارا۔ قیس بن اشعث بن قیس کندی نے امام کی وہ یمنی چادر اتاری۔ اسود بن خالد نے امام کے نالین اتارے پاؤں سے، کیسے اتارے اپنے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جمی بن خلق نے امام کی تلوار لوٹی۔ اس کے بعد بجدل بن سلیم آیا اور کچھ نہیں بچا تھا امام کی لاش۔ اس کی نگاہ انگوٹھی پر پڑی، اس نے انگوٹھی کھینچی اور ہاتھ میں ورم تھا، سوج گئی تھی انگلی، اس سے انگوٹھی نہیں اتری۔ سنیں گے اس نے کیا کیا؟ ایک پتھر زمین پر رکھا، ایک پتھر سے حسین بن علی کی انگلی پر پتھر مارنا شروع کیا، انگلی کاٹ کر انگوٹھی نکالی۔ یہ قیامت کے مرحلے۔ اس کے بعد پھر حکیم بن طفیل اور ان میں سے بھی جو افراد جنہوں لاش لوٹی، ان میں سے بھی 3 افراد، باقی 7 افراد نے مل کر امام حسین کی لاش کو پائمال کیا۔ کیسے پائمال کیا؟ امام حسین نے خود جناب سکینہ کو شام غریبہ میں جو جملے کہے، وَبِجِلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِ، جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ، خیل کہتے ہیں خیال کی رفتار سے دوڑنے والا تیز ترین گھوڑا، ساقونی انہوں نے مجھے پیس کے رکھ دیا۔ یعنی امام حسین کے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی، لیکن ان سارے مصائب سے بھی کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ اب سمجھیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ خود مصائب میں بھی کربلا کی تفسیر بیان ہو جائے، بچے سمجھ لیں، اس لیے کہ اب جو سازشیں ہو رہی ہیں ضروری ہے کہ ہم کربلا کی تفہیم کریں، کربلا کی جزیات کو اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ کتنے امام موجود ہیں کربلا میں؟ 3 امام موجود ہیں، 3 امام۔ ایک خود امام حسین، آپ کی شہادت ہوئی۔ دوسرے امام علی زین العابدین، آپ کی عمر 22 سال تھی، حالت غشی میں ہے۔ کیوں حالت غشی میں ہے؟ یہ خدا کی طرف سے یہ کیفیت طاری ہوئی تاکہ امام کی زندگی بچ سکے۔ تیسرے امام، یہ میں ذمہ داری سے عرض کروں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا کہ اگر حضرت امام محمد باقر کو اپنے ہمراہ لے جائے بغیر حسین کا مقصد بچ سکتا تو کبھی اپنے ہمراہ نہ لے کے جاتے۔ کیا کیا؟ باقی کردار بجائے خود روز عاشور امام محمد باقر کی عمر مبارک 3 سال 6 مہینے 10 دن تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا شہادت حسین کے بعد، آپ کی لاش کو لوٹے جانے کے بعد، امام حسین کی لاش کی پائمالی کے بعد اب قیامت شروع ہوئی۔ کون سی قیامت؟ جب عمر بن حجاج زبیدی، شبس بن ربعی، حرملہ، شمر بن ذلجوشن، یہ سب ثانی زہرا کی چادر کو لوٹنے کے لیے بڑھے۔ میرے عزیزوں، یہ قیامت کا مرحلہ تھا۔ مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا، اور بڑا وزنی جملہ ہے، بڑا وزنی جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، میں سوچتا ہوں قیامت تو آ گئی، کیا اس سے بڑی بھی قیامت آئے گی جس دن ثانی زہرا کے سر سے چادر اتر گئی؟ میرے عزیزوں، یہ وہ مرحلہ تھا کہ سید عبد الرزاق موسوی المکرم نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ جیسی دشمن ثانی زہرا کی چادر کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے، اس لمحے کربلا کی زمین پر زلزلوں کا آغاز ہوا اور سرخ اور سیاہ اندھیری اٹھنے لگی تھی، یہاں تک کہ اب عذاب کے آثار 2 مواقع پر کائنات میں قیامت کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ ایک جب مولا متقیان کی گلے میں رسی ڈالی گئی، آپ کو گھر سے دربار لایا گیا، اور جیسے ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ علی بیعت کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے،
اس لمحے جب سیدہ زہرا پہنچی تھی مسجد نبوی میں، اور جب ثانی زہرا جناب سیدہ زہرا نے اپنے بابا کی قبر کے قریب پہنچ کر مسلمانوں کی طرف رخ کر کے یہ جملہ کہا تھا، ٹھیک ہے تم علی سے بیعت لو، میں ابھی اپنے سر سے ردا ہٹا کر تمہارے خلاف بددعا کروں گی۔ بی بی نے ردا ہٹائی نہیں ہٹائی، صرف کہا، لیکن سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ میں نے قیامت کے اور عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا۔ جیسی بی بی کی زبان سے جملے ادا ہوئے، میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں۔ مولا متقیہ نے مجھ سے کہا جاؤ سلمان نبی زادی کو منع کرو۔ ایک مرحلہ جب قیامت کے آثار مشاہدہ کیے گئے، دوسرا مرحلہ روز عاشور، یہ قیامت کا مرحلہ تھا جب ثانی زہرا کی چادر چھیننے کے لیے یہ افراد آگے بڑھے تھے۔ میں نے پڑھا ہے جب تک چادر ثانی زہرا کے سر پر موجود تھی تب تک چادر کا رنگ سفید تھا، اور جب دشمنوں کے ہاتھ میں آئی چادر کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ وہ قیامت کا مرحلہ تھا کہ کربلا کی زمین پر زلزلے محسوس ہونے لگے۔ ایک مرتبہ حجت خدا امام محمد باقر نے اپنا سر سجدے میں رکھا، خدا کی تقدیس شروع کی اور کہا رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔